بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہیلو فرینڈز، السلام علیکم۔ AW ایکسپلور ٹی وی دیکھنے کا میں شکر گزار ہوں آپ کا کہ آپ اپنا قیمتی ٹائم نکال کر ہماری یہ ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں۔ دوستو، کہتے ہیں نیکی کی بات کرنا یا آگے پھیلانا صدقہ جاریہ ہوتا ہے۔ پیارے دوستو، مجھے فخر ہے، خوشی ہے، پراؤڈ ہے خود پر کہ میں پاکستانی ہوں۔ پر دوسری طرف میں اس دور کے موجودہ حالات کی طرف نظر دہراؤں تو مجھے غصہ ہے، غم ہے اور مجھے خود پر شرم آتی ہے کہ میں خود کو پاکستانی کہتا ہوں۔ پیارے دوستو، ویڈیو کو اینڈ تک دیکھیے گا اور کہیں سے بھی سکپ مت کریے گا۔ دوستو، سوشل میڈیا کا دور ہے، ہر گھر میں نیٹ ہے، ہر کسی کے پاس سمارٹ فون ہے، سب کے سب ہی آج کل سوشل میڈیا دیکھتے ہیں۔ آپ سب کو پتا ہوگا کہ کیا کچھ نہیں ہو رہا ہے میرے اس پیارے وطن عظیم پاکستان میں۔ پیارے دوستو، یہ ملک وہ ملک ہے جس کی بشارت خواب میں ہوئی تھی۔ ہمارے اس ملک کی شان، دین اسلام کی شان علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے دیکھا تھا اور جس کی بنیاد کلمے پر رکھی گئی تھی۔ تو کیا آپ نہیں سمجھتے کہ اس ٹائم جو کچھ بھی ہو رہا ہے کیا وہ صحیح ہو رہا ہے؟ یقیناً آپ سب میں سے کچھ میرے جیسے بھی زندہ ہے جو برائی کو برائی سمجھتے ہیں، بے حیائی کو بے حیائی سمجھتے ہیں۔ پیارے دوستو، ہم نے اس پیارے وطن عظیم کی خود ہی دھجیاں اڑا دی ہے۔ پیارے دوستو، ہمیں کسی باہر والے دشمنوں سے نہیں خطرہ، ہمیں اپنوں سے ہی خطرہ ہے، ہمارے دین کو، ہمارے وطن عظیم کو جو اس کا پاک نام ناپاک کر رہے ہیں۔ دوستو، آئے دن ادھر کوئی نہ کوئی ایکسپوز ہو رہا ہے، کسی کے سکینڈل سامنے آ رہے ہیں۔ کیا یہ نہیں جانتے کہ ایک رات ہماری قبر میں بھی ہونی ہے؟ دوستو، ویڈیو بنانے کا مقصد یہی ہے کہ میں اپنی بات پوری دنیا میں پھیلا سکوں جہاں جہاں یہ اردو ہندی سمجھی جاتی ہے۔ اس ویڈیو کو صدقہ جاریہ سمجھ کر شیئر ضرور کریں تاکہ سب دوستوں کے پاس میرا یہ میسج جا سکے۔ پیارے دوستو، ہم سمجھتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے تو بخشے جائیں گے۔ تو دوستو، ہم بہت ہی بڑے دھوکے میں ہیں۔ بے حیائی اس ملک میں ایک وائرس کی طرح پھیل چکی ہے۔ اس کو دیکھتے ہوئے ہم بھول کر بھی نہ سمجھے کہ ہمیں ڈائریکٹ جنت کا ویزا مل جائے گا۔ پیارے دوستو، جنت کا ویزا اتنی آسانی سے نہیں ملنا جیسا ہم سوچتے ہیں۔ ہم برائی کو کر کے برائی سمجھتے ہی نہیں بلکہ ہم اس پر فخر محسوس کرتے ہیں کہ ہمیں فیم حاصل ہو رہا ہے۔ پیارے دوستو، بخشنے والی اللہ کی ذات ہے تو وہ جس کو چاہے بخش دے۔ وہ چاہے گناہگار کی ایک چھوٹی سی نیکی دیکھ کر بخش دے یا پھر وہ ایک نیک انسان کا چھوٹا سا گناہ جو بظاہر چھوٹا لگتا ہو پر حقیقت میں وہ بڑا ہو، اس سے ہمیں پکڑ لے، پر ہم ہرگز اس سوچ میں نہ رہے کہ ہم بخشے جائیں گے۔ پیارے دوستو، کہ آپ نہیں جانتے کہ قوم لوط پر اللہ نے کیا عذاب نازل کیا تھا اور کس بےہودہ حرکات کی وجہ سے نازل کیا تھا؟ تو کیا آپ کو نظر نہیں آ رہا کہ اس وقت ہمارے ملک میں ایسی حرکات بھی ہو رہی ہے؟ ہم تو اپنے حضور کے سامنے منہ دکھانے کے قابل تک نہیں رہے اور طلبگار ہے جنت کے۔ پیارے دوستو، کیا ہمارے معاشرے میں اس وقت چھوٹی چھوٹی بچیوں کے ساتھ ریپ کے کیسز آئے دن سامنے نہیں آ رہے؟ کیا بوائے فرینڈ گرل فرینڈ والا کلچر کیا ہمارے دین اسلام کا ہے جس میں ناجائز تعلقات بنا کر معصوم ننھی سی جانوں کے ابورشنز کروا کر قتل نہیں کیا جا رہا؟ پیارے دوستو، ہم پر تو اب غیر مسلم بھی تھوکتے ہیں کہ یہ ہے تمہارا اسلام، یہ ہے تمہارا پاک پاکستان۔ کیا ہم کسی کو منہ دکھانے کے قابل ہیں اب ان بےہودہ اور بے شرم لوگوں کی وجہ سے؟ پیارے دوستو، میں آئے روز کوئی نہ کوئی نئی خبر ہی سنتا ہوں کہ فلاں جگہ کسی بہن یا بیٹی کے ساتھ ریپ ہوا ہے، معصوم بچیوں کو اپنی ہوس کا نشانہ بنایا گیا ہے، کسی نے نومولود بچہ یا بچی کو کوڑے دان میں پھینک دیا۔ تو پیارے دوستو، کیا یہ ہمارا دین ہے؟ کیا یہ ہمارا پاک وطن ہے؟ دوستو، نہ تو یہ ہمارا دین ہے اور نہ ہی یہ پاکستانی کہلوانے کے لائق ہے۔ تو مظلوموں کو انصاف کیوں نہیں مل رہا؟ کیونکہ ابھی ظالم کی لاٹھی اپنے عروج پر ہے۔ وہ دن دور نہیں ہے، اب انشاءاللہ وہ دن اب بہت قریب ہو چکا ہے، کیونکہ پیارے دوستو وہ تمام نشانیاں قرب قیامت کی پوری ہو چکی ہے جو ہمارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی تھی۔ کیا آج بے حیائی اپنے عروج پر نہیں ہے؟ کیا آج عورتیں نازیبا بےہودہ لباس پہن کر نہیں گھوم رہی؟ کیا مردوں کے ساتھ ناجائز تعلقات نہیں بنا رہی؟ کیا مرد ناجائز تعلقات نہیں بنا رہے؟ کیا ہم جنس پرستی نہیں ہو رہی؟ پیارے دوستو، ہم جانتے ہیں وقت بدل رہا ہے، ہم وقت کے ساتھ بدل رہے ہیں، بدلے ضرور، پر اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ ہم اپنی تہذیب کو، اپنے اسلام کو ہی بدل ڈالیں۔ اسلام وہی ہے جو آج سے 1400 سال پہلے تھا اور آج بھی وہی ہے، اس میں ذرا سی بھی تبدیلی نہیں آئی۔ اس میں بگاڑ پیدا کیا ہے تو ہم مسلمانوں نے خود ہی پیدا کیا ہے۔ کیا کچھ نہیں ہو رہا اس امت میں؟
जो पिछली उम्मतों में हुआ था, और उसकी सजाएं इबरत बनकर आज भी हमारी आंखों के सामने है, पर हम अंधे हो चुके हैं। हम तो शैतान के विभाव निकले हैं। वो भी कहता होगा कि ये मुझसे भी बड़े बेशरम बेहुदा निकले हैं। ऐसा तो मैं भी नहीं हूँ। प्यारे दोस्तों, हमें अपनी इस्लाह कर लेनी चाहिए, क्योंकि अब सूरज किसी भी वक्त मगरिब से निकल सकता है और सब रास्ते तौबा के बंद हो सकते हैं। इससे पहले रास्ते बंद हो, हम अपनी थोड़ी सी इस्लाह कर लें। अगर हम पूरे मुसलमान नहीं बन सकते तो कोई बात नहीं, हमें 5% ही मुसलमान बनना होगा। हम बुराई को बुराई समझें, हक की आवाज़ उठाएं, ना कि आंखें बंद करके जुबानों को ताला लगाकर बैठ जाएं। प्यारे दोस्तों, ना तो मैं भी हाजी हूँ, ना ही कोई मुल्ला हूँ। मैं एक आम लोगों की तरह आम सा इंसान हूँ। हमें अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थामे रखना चाहिए। और मेरे प्यारे दोस्तों, मेरी इस वीडियो को सदका जारिया समझकर आगे ज़रूर शेयर करिएगा। पता नहीं किसी एक इंसान की वजह से हमारे गुनाह भी बख्शे जाए। और दोस्तों, हमें हुक्मरानों से शिकवा नहीं करना चाहिए। हम खुद ही एक दूसरे को बर्बाद कर रहे हैं और कर भी दिया हुआ है। प्यारे दोस्तों, अगर किसी को मेरी बात से कोई शिकवा हो तो नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर कर सकते हैं और मेरी इस्लाह भी कर सकते हैं, आप अपना छोटा भाई समझकर। प्यारे दोस्तों, आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में लगी घंटी के बटन को भी दबा दें और ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक कर दें, ताकि आप हमारे इस चैनल का हिस्सा बन जाएं और आपको नई आने वाली वीडियोस सबसे पहले मिल सके। तो प्यारे दोस्तों, हमें अपनी दुआओं में ज़रूर शामिल कर लिया करें और अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। और मैं आपका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आपने इस वीडियो को एंड तक देखा। मिलते हैं ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।